بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنه وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات محبت سے عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کے دن بہت قیمتی دن ہوتے ہیں۔ یہ دن انسان کی نیکیوں کے پیکج کے دن ہوتے ہیں جی۔ ان دنوں میں اگر انسان ایک نیکی کرے گا تو ایک نیکی کو بڑھا چڑھا کر کئی نیکیوں کا اس کو بدلہ بنا دیا جائے گا۔ نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، فرض پڑھیں گے تو فرضوں کو بڑھا چڑھا کر 70 فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ اگر ہم جتنے نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی نیکیوں کو بچانے والے بن جائیں تو یہ بہت قیمتی بات ہے جی۔ نیکیوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو جمع کر لینا، سٹور کر لینا، یہ سب سے اعلیٰ کام ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ چھپا کے کرتے ہو۔ گناہ جیسے بھی ہوں ان کو ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ انسان لوگوں کے سامنے کر رہا ہے یا چھپ کر رہا ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کے سامنے گناہ کرے اس کی مثال جانوروں کی طرح ہے، اور جو انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے اسے بے حیا کہا جاتا ہے کہ بے حیا آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، اور جو گناہ شرعام کرتا ہے اس کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ جانور جو کہ شرعام لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے انسان کو کسی حالت میں بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بات یہ گناہ کہتا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے ہمارے اوپر حکم لاگو ہیں ان کو نہ ماننا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا، اسے گناہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو، طریقوں کو چھوڑنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں، کسی انسان کو کینسر کی مرض ہو،
کینسر کا زخم ہو تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھی اس کا حل بتائیے، اس کا حل بتائیے۔ ڈاکٹر حل یہ بتاتے ہیں کہ جب تک آپریشن نہیں ہوگا تب تک یہ زخم درست نہیں ہوگا۔ اگر بندہ کوئی اور ہیلے بہانے تلاش کرے تو انسان انہی ہیلے بہانوں کے بعد انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کیونکہ جو اس چیز کا ماہر ہے، جو اس چیز کو جانتا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، آپریشن۔ اگر آپریشن نہیں کروایا جائے گا تو انسان جسمانی موت مر جائے گا۔ گناہ بھی ایک علاج ہے، گناہ بھی ایک بیماری ہے کینسر کی طرح جو انسان کو لگ جاتی ہے۔ اگر انسان گناہ نہیں چھوڑے گا، گناہ کی عادت کو بڑھاتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا انسان روحانی موت مر جائے گا، انسان روحانی موت مر جائے گا۔ اور آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، گناہ ایک انگارے کی طرح ہے۔ اب کوئی بھی عقل مند آدمی انگارے کو ہاتھ نہیں لگاتا، انگارہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ انگارہ کتنا خوبصورت لگتا ہے دکھنے میں، کتنا چمک رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی انگارے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کوئی انسان اگر کسی سے پوچھے بھی آپ انگارے کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے ہو، جواب دے گا بھی انگارے کے ہاتھ لگانے سے انسان کو یا مجھے نقصان پہنچے گا، تکلیف ہوگی۔ تو یہی مثال گناہ کی مثال ہے، گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، انسان کے لیے نقصان کا سبب ضرور بنتا ہے۔ ایک اور مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ گناہ بچھو کی طرح ہوتا ہے۔ بچھو آپ سمجھتے ہیں نا، بچھو، ہم بڑے بچھو سے بھی دور بھاگتے ہیں، چھوٹے بچھو سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ بچھو کہیں بھی نظر آ جائے ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بھی ڈنگ مار لیا تو انسان کو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ بچھو بڑا ہے تو نقصان ہوگا، چھوٹا ہے تو نقصان نہیں ہوگا۔ بچھو نے اگر انسان کو کاٹ لیا تو اس کا اگر زہر جسم میں پھیل گیا تو موت واقع ہونے کا یقین ہو سکتا ہے۔ تو یہی مثال گناہ کی طرح ہے، گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، انسان کی زندگی کے ہر حال میں نقصان دہ ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ علم آ جائے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ تکن اعلم الناس، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان بہت بڑا بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام بہت بڑا بن سکتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے وجود سے گناہوں کو ہونے نہیں دیتا، آنکھ پر کنٹرول کرتا ہے، کان پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرتا ہے، زبان پر کنٹرول کرتا ہے، جیسا کہ پہرے دار پہرا دیتا ہے نا، پہ کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، اسی طرح اگر انسان اپنے آپ پر پہرا دیتا رہتا ہے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے کسی حالت میں گناہ نہ ہو جائے، ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹ جائے، ہر وقت وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اگر ایسا آدمی لمبی لمبی نفلیں نہیں پڑھ رہا، لمبی لمبی تسبیحات نہیں پڑھ رہا، لمبے لمبے مراقبے نہیں کر رہا، ایسا آدمی اگر لمبی لمبی عبادتیں نہیں کر رہا لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو وہ انسان
اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچنے والا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہی بتانے آتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جاؤ۔ جس طرح حلال سے بچا رہے ہو، حلال سے حلال چھڑوا کر یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، یہ آپ کو سبق دلوایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم حلال چھوڑ رہے ہو میرے کہنے پر، اسی طرح حرام بھی چھوڑ دو اللہ کے حکم کی طرف۔ ایک عام آدمی کئی دفعہ ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک عام آدمی اگر کئی دفعہ ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کے دل کو منور کر دیتی ہے، مگر وہ ساتھ بد پرہیزی بھی کرتا ہے، آنکھ نے غلط دیکھ لیا، زبان سے غلط بول لیا، کان نے غلط سن لیا، ہاں جی، کسی کی دل آزاری کر دی، غفلت کے اندر بہت کچھ الٹا کر دیا۔ ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور اس کو ملا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر میں لگا رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بہت بڑی ٹینکی ہو، ادھر سے آپ موٹر چلا دیں، ادھر سے آپ ٹینکی کا وال کھول دیں، موٹر بھی چل رہی ہے، پانی بھی آ رہا ہے، لیکن وال بھی نیچے سے کھلا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے ٹینکی بھر جائے گی؟ کبھی بھی نہیں بھرے گی۔ اگر وہی ٹینکی اگر آپ کسی چھوٹی سی ٹونٹی کے نیچے رکھ دیں، اوپر سے ایک ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا رہے، تو کبھی نہ کبھی ٹینکی بھر جائے گی، کبھی نہ کبھی ٹینکی ضرور بھر جائے گی۔ ایک ایک قطرہ گرنے کی وجہ سے بہت بڑی ٹینکی بھی بھر جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر سے پانی ضائع نہیں ہو رہا، پانی اس کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر عام آدمی اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر فرق صرف اتنا سارا ہوتا ہے کہ عام آدمی نیکی بھی کرتا ہے اور ساتھ میں گناہوں سے بھی نہیں بچتا۔ اللہ والے نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن گناہوں سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ والا بننے کے چکر میں نہ لگیں، انسان کا بچہ بن کر ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ لیں۔ بس ہم انسان کے بچے بن کر دنیا میں چلتے رہیں، نیکیاں بھی کریں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی بچتے رہیں۔ ایک آدمی نا کسی استاد کے پاس گیا کہ کسی استاد کے پاس چلا گیا کہ جب بھی نیکی کرتا ہوں اور نیکی مجھ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی آ رہے ہیں، صبح بھی آ رہے ہیں، ظہر میں بھی آ رہے ہیں، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، ہاں جی، اور جمعہ کے اندر بھی کافی سارے بندے ہوتے ہیں۔ مسجدیں آپ کو بھری ہوئی ملیں گی، اور جیسے ہی انسان اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اگر انسان کی آنکھ کسی غلط جگہ پر پڑ گئی، کسی غیر محرم عورت پر پڑ گئی، تو انسان کی نیکی جو اس نے کی تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اب لمبی لمبی تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، لمبی لمبی نفلیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن گناہ نہیں انسان چھوڑ رہا۔ اصل انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے اندر سے اس گناہ والی بیماری کو نکالیے۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گندگیوں سے نکال کر روحانیت کی طرف لے کر آئے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ گناہ ایک اندھیری کی طرح ہے اور نیکی ایک روشنی کی طرح ہے۔ نفس ایک ایسا خبیث ہے کہ وہ انسان کے سامنے گناہوں کو مزید مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر انسان کو گناہوں کا پتہ نہیں چلتا۔
دوسرے کی آنکھ پر چھوٹا سا بال بھی آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن اپنے اندر بہت بڑے پہاڑ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ دوسرے کے اوپر اگر چھوٹا سا بال کے برابر کوئی عیب ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے اندر جو پہاڑوں کے برابر عیب ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہمیں وہ عیب اپنے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ انسان دوسروں سے بال کے برابر عیب نظر آ جائے تو اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے۔ اگر اپنے اندر پہاڑوں کے برابر عیب ہو اپنے آپ سے پھر بھی محبت رکھتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم اگر اس بات انہی باتوں پر محنت کریں کہ اپنے وجود سے گناہ نہیں ہونے دیتے، اپنے وجود سے گناہ کسی حالت میں نہیں ہونے دیں گے۔ اگر انسان ارادہ کر لے، اگر آپ آج ارادہ کریں تو یہ نہیں ہوگا کل آپ سے گناہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ نفس پرانا پاپی ہو چکا ہے، بڑے ہیلے بہانے پیش کرے گا۔ نفس گناہ کرنے کا عادی ہو چکا ہے، بڑے ہیلے بہانے پیش کرے گا۔ تو اب اس حل کیسے کرنا ہے؟ ایک بت توڑیں گے دوسرا تیار ہو جائے گا۔ ہاں جی، شیطان ایسا بدبخت ہے کہ جو 24 گھنٹے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے کوئی ساتھی مقرر کر دیے ہیں، بس انہوں نے وہ برے کام اچھے کر دیے اس کے لیے۔ تو شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان انسان کے پیچھے ہے۔ وہ شیطان برے کام جو ہے انسان کے سامنے پھولوں کی طرح اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، ان کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کر بھی رہا ہے لیکن گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ بس پہلی دفعہ گناہ کر رہا ہوں پھر نہیں کروں گا، پھر جب کر لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ آخری دفعہ کر رہا ہوں پھر نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے انسان کی زندگی کے اندر کئی گناہ لکھے جا چکے ہوتے ہیں، کبھی پہلی دفعہ، کبھی آخری دفعہ، کبھی پہلی دفعہ، کبھی آخری دفعہ۔ اسی چکر میں انسان اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ گناہ کر چکا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، آج ایک طرف مراقبے ہو رہے ہیں، تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، نفل بھی پڑھی جا رہی ہیں، تسبیحات بھی جا رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن انسان کی نگاہ انسان کے اندر ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئی۔ انسان کی نگاہ انسان کے کنٹرول میں نہیں آئی، انسان کی نگاہ پاک نہیں ہوئی، انسان کی زبان ابھی تک پاک نہیں ہوئی۔ ہاں جی، انسان کی زبان سے نکلنے والے جو لفظ ہیں وہ ابھی تک درست نہیں ہوئے۔ انسان جو کانوں سے سن رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ یہ ہماری بے احتیاطیاں ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ رہے ہیں، مگر یہ گناہ کی رسی ہمیں پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہیں، ہمارے بھاگنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، ہمیں بھاگنے نہیں دیتی۔ ان گناہوں کی عادتوں کو چھوڑے بغیر ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس انسان نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کی، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر نہیں بیٹھا، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کچھ دن محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے، آپ جھوٹ
چھوڑنا چاہیں گے بھی صحیح، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وقت جھوٹ آپ کی زبان سے نکل جائے گا۔ تو جتنا ان باتوں پر محنت کریں گے اتنا آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے یہ جھوٹ نکل جائے گا۔ ایک بندے نے جھوٹ چھوڑنے کے لیے 40 سال محنت کی، پھر جا کر اس کے اندر پابندی آئی کہ میں نے آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اس وقت نیکی کرنا مشکل لگتی ہے، گناہ کرنا آسان لگتا ہے، لیکن جب اس راستے سے ہٹ کر نیکی کی طرف آتا ہے اس وقت نیکی کرنا آسان لگتا ہے، گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ انسان کا اصل راستہ ہے ہی نیکیوں والا۔ گناہ کو اس کی لت پڑ چکی ہوتی ہے، اب چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو جب انسان گناہ چھوڑنا شروع کرتا ہے تو پھر انسان محسوس کرتا ہے